اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی ابی القاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب الحکیم ولا تكونوا للذین ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون. صلوات مجلس کی مناسبت ہے کہ وہ سفر امام حسین علیہ السلام جو 28 رجب یہ تاریخ جو ہے اور جو ایک دن پہلے کا دن ہے یعنی وہ 27 رجب. تو یہ 27 اور 28 رجب میں بڑا تعلق ہے گہرا ایک دوسرے کے ساتھ. 27 رجب یعنی بعثت پیغمبر یعنی انفجار نور غار حرا یعنی وحی پہلی وحی اللہ کا آخری کلام بندوں سے کمیونیکیشن یعنی آخری وحی اس انسانیت کے لیے. ظاہر ہے وہ دن اس سے اچھا دن کیا ہوگا، اس سے بڑا دن کیا ہوگا کہ جب اللہ کا وہ میسج کہ جو آخری میسج ہے انسانیت کے لیے، وہ دین جو تمام انبیاء کا ایک ہی دین ہے یعنی آدم سے خاتم تک اس کی تکمیل کریں گے. اور رسول اسلام کے جو احسان عظیم اللہ کا بندوں پر مومنین پر لقد من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یہ اللہ کا مومنین پر بہت بڑا احسان. رسول کی آمد کہ انہی میں سے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، یہ اس کی جو خصوص ہے. اللہ صفات بیان ہو رہی ہے، تعلیم کی تلاوت کرتے ہیں، یہ تزکیہ کریں گے، تعلیم دیں گے کتاب و حکمت کی. اس سے پہلے یہ سب گمراہ تھے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کل یہ گمراہی ہے. یعنی پیغمبر کا آنا گمراہی سے باہر نکالنا تھا، تمام زنجیروں کو توڑنا تھا جو انسان کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی. وہ تمام تحریفات کے جو دوسری قوموں نے کر دی تھی ان سب کی اصلاح کرنی تھی. ادیان میں جو ہو چکا تھا، انسان کو ہر قسم کی غلامی سے آزاد کرنا تھا، انسان کی کرامت واپس لانی تھی کہ جو اللہ نے اس میں عطا کی ہے. وہ معاشرہ جو مکمل فاسد ہو چکا تھا، حتیٰ کہ اس میں اولاد کو دفن کرنا بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. اس کو قرآن نے کہا جب بچی جو دفن کی گئی یہ ذنب قتلت، کہیں کس جرم میں ماری گئی، اس کو زندہ دفن کر دیا گیا. جب وہ سوال کرے گی معاشرہ اس قدر تاؤ بالا، قبائلی سسٹم گروہوں کے یعنی سرداروں کے زیر اثر، دولت مندوں کے زیر اثر، جہل کا شکار، ایسے معاشرے میں جو بالکل فطرت سے ہٹ گیا ہے اپنی، اس کو واپس لانا اور اس کو یہ شعور دینا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس سے مراد کہنا نہیں کہ آپ بس یہ کہتے ہیں ظاہر، یہ تمہارا دل کا ہے، زبان سے سبھی کہہ دیں گے. وجود تمہارا گواہی دے گا، تو جس کا وجود گواہی دے اسی میں فلاح ہے، تفلحوا فلاح پا جاؤ. یعنی اس کی اقتدار کو تسلیم کر لینا اللہ کے. یہ سارے اقتدار باقی جو ہے ہٹا دو جو سروں پہ ہیں تمہارے، جہالت کے، سرداروں کے، قوم کے، قبیلے کے، تمہارے نہیں. ایک ہی ہے بس حاکم اور وہ ذات واجب، اس کی حاکمیت میں آ جاؤ، یہی نجات ہے. نفس سے آزادی، قبیلوں سے آزادی، قوموں سے آزادی، سب سے آزادی اسی کے اندر موجود ہے، ہر قسم کی آزادی. اس لیے ضروری انسان جو ہے نجات کا ذریعہ قرار دیا پیغمبر نے، یعنی یہ اقرار کرنا
کہ وہی بادشاہ مطلب کوئی اور نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ انسان کو وقار ملے گا۔ اب یہ جو نبی ہے وہ ہر قسم کی زنجیریں توڑنے کے لیے آیا ہے، انسان کو ظلمات سے نور کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ پیغمبر آئے تھے اسی مشن کے ساتھ۔ اب اگر اس سارے اہداف پہ ضربہ لگ رہا ہو، اتنی محنت جو ہے نبی آئے سارے تکمیل دین کے لیے، کا جو مقصد یہی ہے کہ وہ آئے اسی لیے تھے کہ وہ جو ماضی میں جو کچھ ہو چکا ہے، تو یہ جو 28 رجب ہے سفر امام حسین، یہ اسی ہدف کی حفاظت کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے، کہ جس دین کو اللہ کا رسول لے کر آئے جب وہ خطرے میں نظر آئے، اس دین کی روح مسک کی جا رہی ہو، اس کی روح کو زندہ کرنے کے لیے ہجرت اگر اختیار کرنا پڑے، قربانی دینا پڑے کسی بھی قسم کی، تو یہ سفر کس بات کے لیے ہے کہ روح ہے اسلام مرنے نہ پائے۔ جو روح ہے اسلام ظاہر کا نہیں ہے۔ کربلا اصل یہ کہ جب اسلام کا ظاہر و باطن دونوں مسخ ہو گئے، ورنہ جب تک ظاہر اگر تھا تو ٹھیک ہے، چل رہا ہے کاروبار، چونکہ ظاہر تو ہے کم از کم، مگر یزید کا مسئلہ وہ ظاہر و باطن دونوں، اب اس میں کوئی گنجائش نہیں سکون خاموشی کی، یہ امکان نہیں، چونکہ اب اسلام کا ظاہر بھی باقی نہیں ہے، اس پر علانیہ حملہ ہو رہا ہے۔ اس لیے یزید کی جو حکومت ہے وہ فاسق و فاجر کی حکومت ہے، وہ فسق کی حکومت ہے، وہاں علانیہ حرام ہو رہا ہے، حرام کو حرام نہیں سمجھا جا رہا۔ تو جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے اس اتنی بڑی ہدف، اتنی بڑی قربانی کی کیا ضرورت تھی، بعد میں بھی تو سلسلہ رہا نہیں، پہلے بھی گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے کوئی مانا یہ دیتے ہیں شراب پینا بدکاری کرنا، تو پیغمبر کے بعد کتنے ہی سارے خلفاء کے زمانے ہوتا رہا، پکڑے بھی گئے لوگ، حد بھی جاری ہوئی۔ لیکن یہاں مسئلہ ہے کہ حاکم خود ہی اگر اس کو جاری کر رہا ہو، زندگی اس کی اسی پر ہو، اب یہاں تو دین کی روح خطرہ پڑ جائے گی۔ اس لیے جب ایسا انسان ہو جو علانیہ گناہ، اس لیے امام نے کہا علانیہ فسق و فجور کرنے والا، کھولے آپ، اب ایسے حالت میں بھلا کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو بعثت نے کیا کیا؟ اسلام ہمیں عطا کیا، کربلا نے اسلام کو زندہ رکھا ہے، بعثت آئی تکمیل دین کے لیے، کربلا نے اس کو محفوظ کر دیا، پیغام رسالت کو۔ وہاں یہ ستائش نہ ہوتی دین نہ ملتا، کربلا نہ ہوتی دین نہ رہتا۔ یہ بڑی اس میں ایک رابطہ ہے دونوں درمیان میں۔ بعثت نے چراغ ہدایت جلایا، کربلا نے بجھنے سے بچایا۔ یہ ہدف ہے جو دونوں میں ایک رابطہ ہے، ایک نسبت ہے دونوں کے درمیان واقعات، یعنی دونوں دنوں میں یہ دونوں عظیم ترین واقعات ہیں۔ ایک اعلان حق کا نام ہے، دوسرا دفاع حق کا نام ہے، کہ جو ہمارے سامنے ہے۔ امام نے اس کو تحریف ہونے سے بچا لیا، جو دین کی تحریف جیسے پہلے ہو چکا تھا اس کو عملاً بچانے کے لیے۔ یہ سفر کی بڑی اہمیت ہے، یہ آسان نہیں گھر چھوڑ کے چلے جانا اپنا، وہ بھی پیغمبر کا گھر، قبر رسول، یہ آسان بات نہیں تھی۔ اس لیے اپنے ہدف کو بیان کیا کہ اس فاسق و فاجر کی بات، اگر یہ بات ائمہ نے کبھی نہیں کی، ذہن میں رکھیے، وہ الگ موضوع ہے، وہ کہ بعض لوگ سکوت کو بحث سے تعبیر کر لیں، یہ معمول بات ہے ہی نہیں۔ سکوت الگ چیز ہے، بحث ایک الگ چیز ہے۔ میرا نہ اٹھنا کسی حکومت کے خلاف الگ چیز ہے کسی سبب سے، مگر اس کو جسٹیفائی کرنا یہ الگ چیز ہے، دو الگ الگ چیز ہے۔ ایک ہوتا میں نہیں، میں تلوار لے کے نکل پڑوں، ایک ہوتا میں مانتے ہی نہیں اسے، ہر ایک سے کہوں گا باطل ہے، ایک ہوتا نہیں امام کا مثلی اللہ میرا جیسا بھلا اس جیسے کی بیعت، چونکہ وہ بیعت کو طلب کر رہا ہے، وہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ کہیں، تاکہ وہ جسٹیفائی کرے اپنی ریاست کو، اپنی حکومت کے لیے، اپنی ناجائز حکومت کو مہر تصدیق ہو جائے، سب ہو جائے مہر پہ۔ جب انہوں نے کر لی تو پھر ہر چیز صحیح ہے میری۔ وہ چاہتا تھا امام دستخط کر دیں اس فسق و فجور پر، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نگاہ لگاتی امام کون ہے؟ امام حق۔ امام حق بھلا کیسے بیعت کرے گا کسی چیز کی جو امام باطل ہے؟
اطاعت رسول ہو بندوں پر واجب ہے، اطاعت امام بندوں پر واجب ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ امام حفص تسلیم کو سرے کرے گا؟ کہتے ہیں مجھ جیسا، یہ مجھ جیسا خود ان کا اپنا اسٹیٹس بھی ہے. اس طرح ہر انسان جو اپنے آپ کو کہے کہ میں حق پرست ہوں، وہ بیعت نہیں کر سکتا یزید کی، کیونکہ ہم کہتے ہیں مجھ جیسا. یہ مثلی لا وصلہ خالی امام کے لیے نہیں ہے، بلکہ سب انسانیت کے لیے ہے، تمام مومنین کے لیے ہے. یہ جو امام کہہ رہے ہیں نہیں کہ اپنے آپ کے لیے، اپنے آپ کو ان کا واضح اسٹیٹس. اس کا مراد ہے جو بھی لیڈر ہو، امام، نبی، لیڈر، عالم، جو بھی جس کے بھی لوگ فالوور ہیں، وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ مہر لگا رہا ہے کسی بات پر. جو لوگ اس کی فالو کرتے ہیں، لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں، لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، لوگ اس کو دیکھتے ہو کیا کر رہا ہے، تو جب یہ نوبت آ جائے تو اس پہ نہیں ہو سکتا. وہ کہا نہیں بھائی میں یہ کام نہیں کر سکتا. ہر انسان جو کہ میں برا انسان نہیں ہوں، وہ اس برے کی کیسے اطاعت کرے گا؟ وہ نہیں میں تو اچھا انسان ہوں، جب میں اچھا ہوں تو میں برے کی کیسے اطاعت کر لوں، اس کو کیسے میں مان لوں؟ تو یہ مثلی خالی امام کے لیے نہیں ہے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، میرے پاس بعد میں ذکر آئے گا اس کا. خیام حق میں حق پر قائم کوئی بھی شخص ہے وہ باطل کو سامنے سرنڈر نہیں کرے گا. جو کہے گا میں حق پر ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو امام کے رسول دیکھے جا رہے ہیں مثلی لا یباع مثلہ. اب جو بھی شخص کہے نہیں میں تو اسلام پر عمل کرنے والا ہوں، یزید کو کیسے مانے گا؟ یہ ممکن نہیں، چونکہ وہ تو دین میں تحریف کرنے والا ہے. اس کی اطاعت کا مطلب ہے آپ تحریف شدہ دین کو قبول کر رہے ہیں. جبکہ یہاں تو مسئلہ ہے کہ وہ علانیہ فسق کرتا ہے، شراب نوشی وہ کرتا ہے، قتل وہ کرتا ہے، سب حرام حلال. بلکہ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کربلا ختم ہو گئی بعد از کربلا. اب جب اہل مدینہ گئے حالات دیکھنے کے لیے، جب حادثہ خبر آئی کربلا سے کہ حادثہ کربلا کا ہو گیا، شہادت کی خبر آ گئی کہ کیا حادثہ ہوا ہے کربلا میں، تو اہل مدینہ کے ایک گروپ کے حالات دیکھنے کے لیے شام کے، جس میں غزل الملائکہ جو ان کے بھی صاحبزادے تھے. تو اب وہ جب وہاں سے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں تو اسلام ہی نہیں ہے. شام میں تو جہاں ہو کر آ رہے ہیں، ہر کھلے عام ہے، ہر حرام جو جائز ہے، جتنے بیت الخلائم کا رخ قبلہ رخ ہیں سب. یہ آپ کو یاد رکھیے، اپنے گھروں جو بنا رہے ہیں حرام ہے اس کو، یعنی اس قسم کی بات وہاں سب کے رخ کدھر تھے؟ کعبے کی طرف. تو انہوں نے بیان کیا بھائی وہاں تو اسلام کا کوئی چیز ہی نہیں ہے. اس خبر کے بعد کہ جو وہ گروپ لے کر آیا، اہل مدینہ نے بیعت توڑ دی یزید کی. اس کے بعد یہ ڈیلیگیشن جو واپس آیا، تو اسلام میں کوئی چیز نہیں ہے، یعنی کھلے آپ کوئی چیز نہیں. تو انہوں نے بیعت، جس کا نتیجہ نکلا واقعہ ہر رہا ہوا. یزید نے کہا جاؤ جا کے توبہ کر دو. اہل مدینہ میں جو تخت کو تاراج کیا، بدکاری کی، گھوڑے باندھ دیے مسجد نبی میں، سب کب ہوا؟ بیعت توڑنے کے بعد. بیعت توڑی کیوں؟ اس لیے توڑی جب خبر آئی کہ وہاں اسلام ہی نہیں ہے شام میں، تو حاکم آپ کا اس کے اندر اس نے بدلہ لیا. اب امام نے اصول قرار دیا کہ ایک ہر شخص یہ بات یاد رکھے کہ وہ اگر مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ ایسے شخص کی بیعت کر لے جس کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، جو دین کا مخالف ہے، یا دوسرے کو جو مقصد بعثت کا ہی مخالف ہو گیا ہے. اگر وہ دین کا مخالف ہے جو نبی کے آنے کا مقصد ہے. اس لیے حضرت نے کہا میرے نکلنے کا سبب ہے کیا؟ تو نہ مجھ جیسا، یعنی ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں عادل ہوں، عالم ہوں، میں دیندار ہوں، وہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہوگا. پھر امام اصول خان کر گئے. اس لیے امام نے اپنا اصول بیان کیا بھائی میں نہ ریاست کا مجھے مطلب ہے، نہ فساد ہے، نہ زندگی کا عیاشی کو کوئی مطلب ہے انسان کو، نہ کسی کو کوئی چیز نہیں، نہ ظلم ہے، نہ یہ میرا مقصد ہی نہیں ہے. ایک مقصد ہے طلب اصلاح فی امت جدید. میں نکلنا ہوں طلب کے لیے اصلاح کی. اس کا ایک راستہ چاہیے کہ کیسے اصلاح کی جائے گی، یعنی کہ ہم اکیلے جائے کر دیں گے. میں نکلا اس لیے ہوں اصلاح کی طلب کے لیے، یعنی امت کو معلوم ہونا چاہیے کیا کیا کرنا ہے، کیسے آپ اس کا مقابلہ کریں گے، حقیقی اصلاح ہوگی کیسے. یہ جو دین میں سنتیں مٹ رہی، جو نبی کی سنت ختم ہو رہی ہے، جو حقیقت دین ختم ہو رہی ہے، اس کو کیسے بچایا جائے. ایک مسلسل جدوجہد کا نام ہے کربلا، استمرار کا نام ہے. پیغمبر کا نواسا نکلا ہے کہ میں اس لیے نکلا ہوں، اور اس میں ہوگی کیسے وہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر، کیسے یہ کام ہوگا. اس فریضے کے لیے نکلا ہوں، اپنے نانا اور باپ کی سیرت کا عمل کرنے کے لیے نکلا ہوں، اس راستے پہ چلنے کے لیے نکلا ہوں
جو ان کا تھا، وہ اسی لیے تو آئے تھے دنیا کے اندر، اسلام آیا اسی لیے تھا، میں اسی راستے پر آیا ہوں، انہی کی اتباع میں آیا ہوں، نانا اور باپ کی اپنے، یعنی رسول اور امام اپنے والد امیر المومنین کی۔ اور فریضہ کیسے ادا ہوگا؟ عامل بالمعروف۔ جتنے معاشرے فاسد ہوئے اسی لیے ہیں کہ ہمارے جتنا مسلم معاشرے فاسد ہیں، اور کوئی بھی معاشرہ فاسد ہو جائے گا، یاد رکھیے، کوئی بھی معاشرہ ہو، جس نے یہ اپنا لیا مائنڈ یور بزنس، ختم ہو گیا، وہ معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا۔ برائی کبھی ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتی جب تک وہ سرایت نہ کرے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر برائی کو برائی نہیں سمجھو گے تو وہ آپ تک پہنچے گی۔ جو بھی معاشرہ کہے گا بھائی ہمیں سے کیا کام، جو چاہے گا، نہیں، وہ آپ تک ضرور آئے گا، وہ سرایت کرے گا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اگر مسلم معاشرہ کہ بھائی ہم کون ہوتے ہیں، یعنی گناہ ہونے دو، آپ تک گناہ ضرور آئے گا، آپ کے بچوں میں آئے گا، آپ کے خاندان میں آئے گا، کیونکہ وہ معاشرہ میں پھیل رہا ہے، کیونکہ آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے۔ عامل بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ برائی کو برائی کہو، اچھائی کو پھیلاؤ، برائی سے روکو، کہو کہ برائی برائی ہے۔ جب آپ کہیں گے، اب اس کے لیے ظاہر اصول ہے، طاقت بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر طاقت ہو، نہیں تو زبان سے بھی کہے گا آدمی، طاقت اور نہیں ہے تو کم از کم اپنے آپ کو برا سمجھائے گا کہ بھائی یہ باطل ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے لیے۔ اس لیے امام کہتے ہیں یہ میں تو جانتا ہے میں سلطنت کے نکلا، حکومت کے لیے نکلا، میں صرف اس لیے نکلا ہوں کہ وہ دین کے جو نشان ہیں، کون جو نبی کے دین کے نشان ہیں، ان کو ظاہر کروں، ولیکن نریا معلم الدین، یہ جو وہی دین ہے، کوئی نئے دین کے لیے اس میں نہیں نکل رہا ہے، کوئی نئے شریعت کے لیے۔ نبی کی جو شریعت ہے، نبی جو لے کر آئے تھے، انہی کو روشن کرنے کے لیے، دین کی نشانیں جو مٹ رہی تھی ان کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے، جو نبی لے کر آیا، اسی دین کو بچانے کے لیے، کوئی نیا دین نہیں لایا۔ وہ میرے نانا کا جو دین ہے، جو مسلمانوں کو ملا، جو قرآن میں آیا، ان کو پھر سے نشانیوں کو سامنے لانے کے لیے، یعنی وہ نظر نہیں آ رہے تھے، معاشرے جو فاسد ہو گئے تھے، وہ نشان مٹ گئے تھے۔ جب وہ نہ پہچانے تو پھر انسان کیا کرے گا؟ یاد رکھیے، یہ اہم ترین مسئلہ ہے، جو ہماری زندگی کا اہم ترین مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ قیام اسی لیے، اس اعتبار سے کبھی کیا ہوگا، کیا جب انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ کسی کام کو سمجھتا ہے کہ شاید وہ یہ کام نہ کرے، تو پھر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے کہ نہیں یہ کام ہی کرنا غلط ہے۔ کوئی کہے گا کہ نہیں امام صاحب اس لیے نکلے ہی نہیں، امام عامل بالمعروف کے لیے نہیں نکلے، یہ امام نے کہا ہی نہیں مثل اللہ و مثلہ، یہ سارے حدیثیں غلط ہیں، چونکہ خود اس کو یہ اس پہ عمل نہیں کرنا۔ تم لوگ یاد رکھیے میرے، یہ ایسی گفتگو آپ کو ملے گی سننے کو، یہ حدیث کی غلط ہے، انہوں نے کہا ہی نہیں، امام نکلے ہی نہیں اس کے لیے، کیونکہ اسے خود یہی کرنا ہے، اسے خود کلمہ حق نہیں کہنا ہے، اسے باطل کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہونا ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ وہ نفی کرے گا امام کے قیام کی، وہ کہا کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں، غلط، یہ سب غلط ہے، یہ ایسا کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے، یہ روایتیں سب ضعیف ہیں، کیونکہ اسے خود وہی کرنا ہے کہ جو دوسرے کر رہے ہیں عام، کہ جنہوں نے خاموشی جدید کے آج میں بیعت کر لی، جنہوں نے خاموشی اختیار کر لی، دین کو مرتا ہوا دیکھتے رہے، دین کی شکل مٹتی ہوئی دیکھتے رہے، خاموش ہو گئے۔ تو اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ کے حسین کے اقدام غلط ہے، ایک ہی ترکیب رہ گئی، یعنی امام اس لیے نکلے نہیں تھے، یہ تو گویا ہم نے کہنا، اس کا ایک ہی حل ہے خود امام کی اپنے زبان سے، احادیث سے جو بھی سامنے آئے گا، آپ اس کے علاوہ آپ کس سے پوچھیں گے؟ وہاں نہیں پوچھیں گے، آپ جا کے آپ ان کے کلام سے پوچھیں گے، اور کس سے آپ پوچھیں گے؟ تو یہ جو اصل مسئلہ ہے کہ جب تک آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ قیام کے لیے، اچھا اس میں ہو سکتا ہے بعض لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں، مثلا کہیں کہ اگر یہ نہ بھی مثلا بیعت کو طلب کرتا بالفرض، میں اس کا قائل نہیں ہوں اسوم کرنے کا، کسی چیز کو نہ بھی کرتے تو بھی کیا کرتے، نہیں یہ سوال ہی نہیں ہے اس وقت، سوال یہ کہ جو ہوا اسی پر بات ہوگی، بس جو ہوا اسی پر بات ہوگی۔ ہوا یہ کہ اس نے بیعت کو طلب کیا، امام نے اعلان کیا اپنا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، تمام، کسی صورت میں یہ ممکن نہیں ہے، یہ وہ ہے جو تاریخ کا حصہ ہے۔ اگر وہ طلب نہ بھی کرتے تو کیا کرتے، یہ بات کی باتیں ہیں، چونکہ یہ تو پھر آپ اسوم کر رہے ہیں، فرض کر رہے ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اصل یہ کہ یہ واقعہ ہوا، اس نے طلب کی بیعت، امام نے واضح، اور امام کی زندگی پہلے سے ہی واضح ہے اس بات پر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، غلط تو غلط ہمیشہ کا، اس سے پہلے بھی ہمیشہ غلط کہا ہونا کہ غلط غلط ہے۔
جو اصل ہوا یہ ہے کہ یقیناً اس نے بیعت کو طلب کیا، امام نے انکار کر دیا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا. اس سے پہلے والوں نے طلب نہیں کیا، اس سے پہلے والوں نے سوائے پہلی منزل کے، اور وہ جو پہلی منزل ہے بیعت کو طلب کرنے کی، وہاں پر بھی اگر کوئی یہ کہے 6 مہینے بعد کر لی تھی، اس سے زیادہ حماقت کی بات کون سی ہوگی؟ اگر کوئی بات دین میں اہل بیت کے نزدیک واجب اور جائز ہے، وہ تو 1 سیکنڈ دیر نہیں لگائیں گے. 6 مہینے کیا مطلب؟ کوئی انتظار کریں شہزادی کے دنیا سے جانے کا؟ یعنی آپ امیر مومن آپ اہل بیت کو نہیں پہچانتے، اس کا مطلب وہ انتظار کریں گے کہ بھئی ان کے سامنے نہیں کی بعد میں کر لی. کسی حماقت کی بات ہے. شہزادی جس بات کی لڑ رہی ہیں، جس بات کو ثابت کریں گے یہ حکومت باطل ہے، خطبہ فتح میں خطبہ فتح زمین کا نہیں، اصل میں حکومت کو ثابت کرنا تھا یہ باطل ہے، اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ ثابت کیا انہوں نے اپنے خطبے میں. یہ کیسے ممکن ہے بعد میں؟ تو میں اس لیے بات میں چونکہ میں دیکھا بعض لوگ اس معاملے میں لڑکھڑا جاتے ہیں. سکوت کا نام بیعت نہیں ہوتا. میرا تلوار لے کے نہ اٹھنے کا مطلب یہ نہیں میں بیعت کیے ہوئے ہوں، میں فساد نہیں چاہتا، کیونکہ اصل جب تک اصل باقی ہے چیز باقی ہے، چلو کاروبار ہے، اسلام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، کل اس کی وقت آئے گا، مگر اسلام تو باقی رہے گا نا. اسلام تو زندہ. یہ وہی بات ہے جو واقعہ آپ سنتے ہیں کہ امیر المومنین کا وہ 2 عورتیں لڑ رہی ہیں کہ یہ بچہ میرا ہے، دونوں حق میرا ہے، اب کوئی حل نہیں ہے. امام نے ٹھیک آدھا آدھا کر دو، جو اصلی ماں چلا اٹھے گا نہیں اس کو دے دو، کیونکہ کہیں رہے زندہ تو رہے گا. یہ اہل بیت کا مسئلہ تھا، کہیں رہے اسلام زندہ رہنا چاہیے. تو جب تک اسلام کی اصل پہ حرف نہیں آتا، ضرب نہیں پڑتی، تو کوئی بات نہیں، ہم زنجیر میں پہن لیں گے، گھر میں بھی بیٹھے رہیں گے، زندان میں چلے جائیں گے، کوئی بات نہیں. اسلام رہے یہ، ورنہ آج اسلام نہ پہنچتا یہاں تک. حق و باطل آج بھی واضح ہے یا نہیں ہے؟ یہ نہیں کہ ان کے ثبوت سے اسلام ختم ہو گیا، نہیں، اسلام کو انہوں نے باقی رکھا. حسن نے بیعت کی، مومنین کی جانوں کی حفاظت کی. امام نے قیام کیا دین کی حفاظت کی. یاد رکھیے، وہاں مومنین نہ بچتے، سب قتل ہو جاتے. جب لوگوں نے اعتراض کیا وہاں حسن سے کہ آپ نے بزدلی کر دی، انہوں نے کہا تمہیں نہیں معلوم میں نے تمہیں بچایا ہے، ورنہ تم باقی نہیں رہتے. اس لیے کہ اندر اتنے ایسے منافق موجود تھے اپنے درمیان میں کہ جو خود امام بھی پکڑ کے دیتے اور تم سب قتل کر دیے جاتے. اور وہ بھی شرائط اپنی منوا کے صلح کی ہے، اس کی شرائط نہیں. سادہ کاغذ پہ اس نے بھیجا تھا، سادہ کاغذ کہ جو لکھ دے آپ پوچھیے، اور باتوں سے نہیں ماننا تو اسے کیا فرق پڑتا ہے، مگر شرائط اپنی لکھوائی. دوسرے نے حفاظت دین کر دی جب دین پہ اصل دین پہ ضرب لگ رہا تھا. چونکہ معاویہ یزید میں فرق ہے، معاویہ چھپا ہوا تھا، یزید کھلے عام تھا. معاویہ پوشیدگی میں کہتا تھا اسلام کے خلاف، یعنی لوگوں سے کلام کرتا تھا، دین مٹا دوں گا، میں پیغمبر کا نام مٹا دوں گا، اس کے اوقات چین سے نہیں بیٹھوں گا. خفیہ جس کی تاریخ میں وہ آ گیا، لیکن یزید تو علانیہ تھا. دونوں کو بنیادی فرق ہے. اس وقت لوگ اس کو صحابیت کے لباس میں لپیٹے ہوئے تھے، یزید کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں تھا، وہاں صحابت کے لبادہ نہیں تھا. تو امام نے کہا اس کو نکال دیا، اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. قصے کو میں جملہ ہمیشہ میرا یاد رکھیے جو بار بار آپ سنتے ہیں، اس کو ہمیشہ یاد رکھیے. حاصل کیا ہوا امام کے اس سارے حادثے میں؟ بہت بڑی چیز حاصل ہوئی. کربلا کے بعد لوگوں نے حاکموں سے دین لینا چھوڑ دیا. یہ ہے کربلا کا حاصل. حاکم کے اعمال جزو شریعت نہیں بنے جو بن رہے تھے. پہلے لباس خلافت میں تھے، اس کو اتار دیا امام نے، چھین لیا. یہ کربلا کا حاصل ہے. تو ایسا نہیں کہ بے مقصد تھا. اس کے بعد کبھی لوگوں نے دین حاکم سے نہیں لیا. یہ انہیں پتا چل گیا کہ حاکم تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، سب جانش رسول نہیں ہو سکتے. اور یہ امام کا مقصد تھا. انہیں پتا چلے گا دین کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، جو ریاست پہ کوئی بیٹھ جاتا ہے. وہ اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی یہ عالم تھا. امام نے اس کو ظاہر کر دیا. اب اگر آپ امت یہ کہے کہ ہم بہترین امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ بہترین، کون ہے بہترین امت؟ قرآن کہہ رہا ہے، لکھا تھا نا آپ بہترین امت. کون ہے بہترین امت؟ تامرون بالمعروف تنہون عن المنکر، وہ ہے صفت یہ کہ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. تو اگر جس میں یہ صفت ہی نہیں پائی جاتی، اس آیت سے اس کے کیا تعلق ہے؟ قرآن کہتا ہے تم بہترین امت. اور بات ہے حدیث میں کہ اہل بیت کے بارے میں، لیکن جو عام ترجمہ ہے جو ہر سے ایک پڑھے گا کہ اگر آپ دعوے دار ہیں، آپ خیر امت ہیں، آپ میں ہے یہ صفت.
قرآن تو کہنا ہے نا اس کی صفت یہی ہے خیر امت کی، تو کیا آپ یہ کرتے ہیں کام؟ کیا آپ واقعی امر بالمعروف کرتے ہیں نہی منکر؟ نہیں. تو جب آپ یہ کام ہی نہیں کرتے تو پھر آپ تو خارج ہو گئے اس آیت سے، کیونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم ہو تم خیر امت، تم نہیں کرتے. اگر آپ اس کی صفات ہی بیان کرتے، کیا صفات ہے ان کی بھائی؟ کیا امر بالمعروف کرتے ہیں نہیں منکر کرتے؟ تو اگر جہاں یہ صفت ہی نہ پائی جاتی ہو، جو معاشرہ فاسد ہو رہا ہو، وہ کیسے کہے گا یہ آیت میرے لیے ہے؟ تو نہیں ہے نا، تو جھوٹ ہے. ایسے کیا لینا دینا ہے؟ تو یہ خود آیت بتاتی ہے کس کے بارے میں؟ جن میں یہ صفت پائی جاتی ہے. وہ صفت ظاہر اہل بیت میں تو ہے ہی، اس لیے ان کا تو کام یہ پوری زندگی صفت ہے. اور یہ جہاد اور سفر ہے ہی امر بالمعروف کے لیے. آغاز ہی اسی لیے ہے کہ اس کام کو کرنا ہے، یعنی برائی کو روکنا ہے. اب اور وہ جس حد تک قوت ہے اس حساب سے کرنا ہے آپ کو. امام نے سب اور افضل ترین جہاد کیا قرار دیا پیغمبر نے؟ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر. یہ افضل جہاد ہے تلوار سے بڑھ کر. کیا آپ کسی جائز کسی ظالم حاکم صاحب کلمہ حق ہے؟ یہ جہاد افضل ترین جہاد، سے کہا کسی بادشاہ کسی حاکم کے آگے کھڑا ہو جانا، ڈٹ جانا، یہ افضل ترین جہاد ہے. تو امت میں اس کو ہونا چاہیے، اس صفت کو ہونا چاہیے. امت کا حال یہی ہے. اور حسین نے اسی اسلام کو زندہ کیا جو مردہ ہو رہا تھا، اسی اسلام کو زندہ کیا جو متحرک اسلام تھا، جو نبی کا اسلام تھا، جہاں بادشاہت کی اطاعت شروع ہو گئی تھی، فسق و فجور میں کوئی اس کے ساتھ شریک ہوا جا رہا تھا. قرآن کی روح تو اطاعت تھی، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم. خدا اللہ رسول بھی کہہ رہا، اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت. یہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت میں خود بخود عصمت موجود ہے. اس لیے حق ہے فخر رازی کہتے ہیں یہ معصومی کو ہونا ضروری ہے. شرط یہ تو یہی بتاتی ہے کہ جو اولی الامر بھی معصوم ہونا چاہیے. یہ اور بات ہے انہیں اس کی پتہ نہیں وہ کون ہے، یہ اور بات ہے وہ انہیں نہیں ملا. وہ جو بھی انتخاب ہو جائے، عوام جس کو چن لے اس کی اطاعت واجب ہو گئی. ہمیں معلوم ہے کیسے کیسے چنے جاتے ہیں. یہ ہمارے ووٹ پڑتے ہی نہیں پڑتا، تو خیر بغیر ووٹ پڑے ہی بن جاتے ہیں. لیکن جہاں ووٹ پڑتے بھی ہیں وہ عوام کا نام، تو وہ جیسے بھی چن لے تو کیا وہ اس کے ہر عمل واجب ہو جائے گا؟ نہیں. کچھ جوڑا کہتے ہیں جی 12 کی تعداد کیوں ہے، یہ 12 کے بعد تو پھر دنیا تو قیامت تک رہے گی، تو 12 کہہ کے کیوں کیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ تو بائبل میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ اس کو پرس دیے جائیں گے 12، کہ 12 کو اللہ نے کیوں عطا کیے اسماعیل کی نسل میں. وہاں تو دیا جا رہا ہے، اللہ نے اس نمبر کو طے کیا. اگر یہ نہ ہو بالفرض تو کیا ہوگا؟ قرآن واضح تو کیا ہوگا؟ اس نے اطاعت پتہ پہلے طے کر دیا کس کس کی اطاعت واجب نہیں ہے. ان کے ایسو نہیں ہے موجود جیسے آج ہیں، تو کیا ہر فاسق و فاجر کی اطاعت کر لی جائے گی اگر آج نہیں ہے وہاں میں سامنے ہمارے؟ نہیں. قرآن کا اصول ہے، پیغمبر نے ایک اصول دیا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. ایک اصول قرار دے دیا، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی. ختم. کیسی بات؟ ہر وہ کام جس میں خالق کی نافرمانی ہو اس شخص کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. اب وہ حاکم ہو، والدین ہو، عالم، کوئی بھی انسان ہو جو خدا کے حکم کے خلاف بات کرے، وہ آپ کا دوست ہو، ہسبینڈ اور وائف کا مسئلہ ہو، میاں بیوی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، حاکم کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو، شرط ہے اس کی ایک، خدا کی معصیت کے لیے اگر وہ کہیں گے تو نہیں ہو سکتی بات، وہ قبول نہیں کی جائے گی. جیسے قرآن نے کہا لا تطعہما، اگر یہ تم سے شرک کے لیے کہہ دو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے. پھر والدین کی بھی یہی اصول ہے، طے شدہ بات ہے. نہ شوہر بیوی سے حرام کام کے لیے حکم دے سکتا ہے، نہ والدین اولاد سے جو قرآن نے اسلام نے واجب کیا یا جیسے حرام کیا اس کے خلاف حکم دے نہیں کر سکتے. نہ حاکم کسی کو مجبور کر سکتا ہے، اس پہ اطاعت واجب نہیں ہے. نہ کوئی فوجی کمانڈر یہ حکم دے سکتا ہے معصوموں کو قتل کرنے کے لیے. یہ جہالت ہے، یہ طاغوت سے نکلا یہ نظریہ جو ہمارے یہاں میں موجود ہے کہ ہر ظلم و جبر بس اطاعت واجب. کہاں اطاعت واجب؟ آپ جہنم میں جائیں گے بھائی. وہ حاکم کہہ رہا ہے قتل کرو، ہو جائے گا آپ گولیاں چلا دیں معصوم لوگوں پر، جہنم میں جائیں گے آپ. کس نے آپ کو سکھایا ہے؟ باطل نے آپ کو سکھایا ہے کہ آپ ہر حکم مان. ہر حکم واجب نہیں ہے، اصول ہے. معصیت میں نہیں ہو سکتی اطاعت. خدا کی جس میں نافرمانی ہو
وہ اس میں مخلوق کی اطاعت حرام ہے، اطاعت ہی نہیں ہو سکتی. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے جا کے وہ حاکم کر رہا ہے قتل کر دو لوگوں کو، آپ گولیاں چلا دیں مار دیں. اسی وجہ سے حاکم میں جرأت آتی ہے ظلم کرنے کی. یہ مثال دوں آپ نے، اسرائیل ایون آج سے 20 سال پہلے کی بات ہوگی، اسرائیل کے 100 سپاہیوں نے بغاوت کی، ان کا اپنی گولی چلائیں گے، خواہ لوگوں کو مارتے رہے. بھی انسان تھے نا وہ لوگ. ان کا یہ خواہ بس پہلے سے ایک ہی کام ہے، فلسطین کو مارتے رہو، بس جب بھی جو نظر آئے گولی چلا کرو اندر مار دو، بس بغیر وجہ کے. اب بھی کرتے ہیں. اب وہ خالی 100 تھے، جو لوگ یاد رکھیے میرے، آپ انہیں کورٹ مارشل کر دیں، سزا دی ہوگی انہوں نے، کیونکہ صرف 100 تھے. اگر یہ سارے کھڑے ہو جائیں پھر تو ظلم نہیں ہوگا نا. اس لیے سب مجرم ہیں. مجھے یاد ایک پاکستانی صاحب بھی تھے ہمارے، جو میں خطبہ جمعہ دے رہا تو کہہ لیں یہ مولانا سے بیٹھ کے بات ہوگی، اس بات کو آنا نہیں، ان کا نہیں بات، بالکل بات کریں، ضرور بات کریں. نہیں ہو سکتا اطاعت. یہ کس نے آپ سے کہا ہے کہ آپ ظلم کریں حاکم کے کہنے پر، کمانڈر کے کہنے پر؟ آپ کو اللہ نے برین دیا. یا وہی فوجی جو ہم اسکول کے زمانے میں سنتے تھے لطیفہ، ہم ذرا ہر ایک اسکول کا زمانہ ہمارا بھی ہے، کہ فوجی صاحب آئے اسپتال میں سرجری کے لیے، برین کی دماغ کی سرجری ہوئی، اس کے بعد وہ جب باہر جا رہے ہیں اس نے پکارا ڈاکٹر نے، بھائی بھول گیا تھا میں دماغ رکھنا. پہلے اس کی اب ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں نے فوج میں نوکری کر لی ہے، اب اس کی ضرورت نہیں ہے. یس پہ یہ دین کے خلاف ہے، نہیں ہو سکتا. اگر وہ 100 تھے خالی، یاد رکھیے جملے کو میرے، تو اگر سارے کھڑے ہو جاتے تو پھر کیسے ظلم ہوتا. اب شیعوں کے لیے بات، میری بات بہت آسانی سمجھ میں آ جائے گی. کیا عمر سعد اور شمر کو معاف کر دیا جائے گا چونکہ یزید نے حکم دیا تھا؟ ہماری سمجھ تو آنی چاہیے نا. کیا لشکر یزید کو چھوڑ دیا جائے اس بات پر کہ یزید کا حکم تھا اور اس کی اطاعت واجب تھی، تو کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا بھائی. اسی لیے امام پیغمبر نے کیا فرمایا، ہر وہ چیز جس میں خالق کی معصیت ہو اس میں اطاعت نہیں کی جا سکتی. خالق نے منع کیا بے گناہوں کو مارنے کو، تم کس لیے قتل کر رہے ہو؟ نہیں کر سکتے. امام نے پہلے منوایا صبح کھڑے ہو کر، کیوں مجھے قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے کسی کا خون کیا اس کے بدلے میں؟ کیا میں نے شریعت میں تبدیلی کی ہے؟ یہ پہلے منوایا ہے صبح. کیا نہیں کچھ نہیں کیا، بغضاً لعبی، یا آپ کے باپ کا بغض ہے، ان کی تلوار کا بدلہ لے رہے ہیں بدر احد کا. تو اب آپ کے کیا خیال ہے؟ تو شیعہ تو جلدی سمجھ جاتا نا. جب شبر عمر سعد معاف نہیں ہو سکتے، یہ کہہ کر کہ یزید کا حکم تھا، بھائی آپ ضرور نوکری چھوڑ کے جا سکتے ہیں. دنیا کی خاطر آپ اطاعت کرتے ہیں، آپ اپنی روٹی کی خاطر اطاعت کرتے ہیں، اس لیے دنیا میں ظلم پھیلتا ہے. یہاں جتنے ظلم ہو سکتے کس لیے؟ کیونکہ آپ لوگ باطل کے اطاعت کر رہے ہیں. اگر اطاعت کرنا چھوڑ دیں تو صحیح ختم ہو جائے، ساری نہیں پیدا ہوتا دنیا میں ظلم ہو. یہ ڈسپلن کا مسئلہ نہیں ہے، ڈسپلن خط کے بعد کا ڈسپلن ہے ظلم کرنے کا. تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں وہاں دین ختم ہو جاتا ہے ان کا. جب دین ختم ہو تو کیا بچا؟ یعنی انسان تو سوچ، میں نے اس لیے مثال دی اسرائیل کی، وہ بھی انسان ہے نا. تو وہاں بھی انہوں نے کہا بھائی کیا مصیبت، خواہ مارتے رہے. اب آپ دیکھ لیں ابھی، اب خواہ مارتے ہیں، قتل عام ہوتا بیچارے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی گزر رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، گولی مار دو، آگ لگا دو. چونکہ زمین چھیننی ہے ان سے، ان کو یہاں سے نکالنا ہے. تو یاد رکھیے امام نے کیا کہا تھا، یہ جو میرا سفر ہے یہ اس اسلام کو بچانے کا ہے جو نبی اسلام لائے تھے. اس لیے آپ نے کیا کہا مروان سے جب اس نے مشورہ دیا، صبح کو ملا، پہلے دن تو انکار کر دیا آپ نے گورنر کو، تو صبح کو پھر وہ ملا تو کہنے لگا دیکھیے آپ کو دین و دنیا کی بھلائی اسی میں ہے. تو امام نے کیا فرمایا، انا للہ و انا الیہ راجعون وعلی الاسلام السلام. یہ کلمہ استرجاع امام نے پڑھا اس کے مشورے پر. یعنی یہ آزمائش میں پڑھا جاتا ہے، مصیبت میں پڑھا جاتا ہے. امام کیا کہہ رہے ہیں، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہوگی. یعنی اسلام کو خدا حافظ کہہ دو، یعنی اسلام کو دفن کر دو. اگر یزید جیسا حاکم ہو جائے، یزید جیسے میں امت مبتلا ہو جائے، یعنی جو اسلام کی روح کو برباد کر رہا ہے، جو پیغمبر لائے تھے اس کی ظاہری شکل بھی اب باقی نہیں ہے، تو پھر وہ اسلام کہاں ہے؟ تو آپ نے کہا فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. یہ امام فرمانے علیہ السلام السلام، اسلام پہ سلام، ختم، دفن کر دو اسلام. میرے جد نے کہا تھا لَقَدْ سَمِعْتُ جَدِّي الْخِلَافَةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ.
حرام ہے ابو سفیان کے لیے، آل ابو سفیان کے لیے خلافت، وہ اس قابل ہی نہیں ہے، دشمن اسلام ہے کہ ان کو خلافت ملے۔ یہ تو امام نے فرمایا، تو آپ سمجھے کہ وہ اتنا علانیہ حکم کا اعلان تھا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو اور امت نے انہیں کو بٹھا دیا سر پر ہمارے، جو نبی کا اسلام اس کے خلاف۔ تو امام نے خود بتایا کہ یہ اقدام یزید جیسے کی بیعت کرنا اسلام کو دفن کرنے کے مترادف ہے، اس لیے مجھ جیسا اس جیسی نہیں ہو سکتا، یہ حسین نہیں کر سکتا، چونکہ حسین کو وہ چاہتا ہے مہر لگا دیں، اس لیے میں نے کہا باقی لوگوں نے ثبوت کیا، چونکہ کسی نے جبر نہیں کیا، بھائی ٹھیک ہے اپنے گھر میں رہیں، ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں، چونکہ یہ کام تو مومنین کا، انسانوں کا، انسان اگر راضی نہ ہو۔ بس یاد رکھیے یہ آزمائش سے فرار کا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ شک و شبہے کا شکار ہو جائیں کہ کس لیے نکلے، کیوں نہیں نکلے۔ میں نے کہا وہ چھوڑ دیں، کرتے یا نہ کرتے بعد میں مطالعہ، اصل یہ جو ہو چکا ہے اس پر بات کریں، اور بات یہ تھی بیعت کا، یہ نہیں ہو سکتا، یعنی میں مہر نہیں لگاؤں گا۔ اب ہمارا کیا حال ہے آج کی دنیا کا؟ امام نے گفتگو میں اس سفر مکہ سے جب چلے اس میں ہماری حالت بیان کی، انسانوں کی حالت، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لائق علی انفسہم، یہ دین کا زبانی گفتگو ہے، بس زبان تو کیا رہتا ہے دین، کب تک؟ یعودون ما تعرض بہ معاشی، جب تک ان کا دنیاوی کاروبار چلتا رہتا ہے، بزنس چلتا رہتا ہے، پکے مومن، کوئی شبہ نہیں اس میں، حالات ان کا کاروبار حیات جاری، کھا رہے ہیں، پی رہے، عیش کر رہے ہیں، کوئی مطلب۔ لیکن فَإِذَا مُحِسُّ بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، مگر جب آزمائش اور مصیبت آتی ہے، جب وہ مبتلا ہوتے ہیں، بہت کم دیندار رہ جاتے ہیں۔ کربلا خود اس کی گواہ ہے، کتنے رہ گئے؟ ہمارے دینداری کا عالم یہ ہے کہ جب تک دنیا خطرے میں نہیں، سب دیندار، جیسے ہی دنیا کو خطرہ آیا دین لائے، ایسے ہی لوگ اعتراض کریں گے، وہاں حسین السلام سب کا کریں گے، نہیں یہ مسئلہ نہیں تھا ان کا، وہ مسئلہ نہیں تھا ان کا۔ عزیزان من یاد رکھیے میری بات، دین نام ہی نافذ کرنے کا جب آپ کی میجارٹی ہو، دین ہے، جب وہاں نہیں ہے تو وہ اپنی ذات پہ نافذ کرنا واجب ہے۔ جہاں آپ میجارٹی میں کوئی ایکسکیوز باقی نہیں دیتا، قرآن نافذ نہ ہو، معاشرے کے اوپر، سوسائٹی کے اوپر واجب ہے، وہاں کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ جو آپ کو دیا اکثریت میں، آپ کیسے کہیں گے نہیں؟ ایک نیا اسلام ہمارا نکلا ہے، یزید کا اسلام، حرام جاری ہے، فحاشی سب اس کو حضور جاری ہے، اسلام بھی ہے۔ کہاں سے اسلام ہے یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا پیغمبر اسلام اس کو جائز کریں گے جب اگر وہ یہاں موجود ہوں آج؟ یعنی میں عام مسلمان بات کروں، میرا تو امام آنا ہی ہے خیر سے، اگر نبی آ جائے کہ سب الاؤ کریں گے جو جاری ہے معاشرے میں مسلمان۔ جیسے بعض ملا ہمارے کہتے ہیں بھائی یہ کسی سے پوچھا، ان کا بھائی یہ آپ تبلیغ نہیں کرتے ہیں کسی سلسلے حجاب کر کے، وہ مجھ سے پوچھے تم کون ہوتے ہو؟ یعنی کوئی زنا کر رہا، بدکاری کر رہا، وہ پوچھے آن کے، میں اس کے خلاف نہیں بولوں گا، دوسرے معنی یہی ہوئے، اسلام کے حرام کے خلاف بات نہیں کروں گا جب تک وہ خود نہ پوچھے آن کے مجھ سے۔ بھائی حرام حلال تو تیرا کام ہے بتانا، یہ تو تمہاری فرائض ذمہ داری ہے، لہذا دین کی باتیں بتانا فریضہ ہے، جس کو پتا اس ہر ایک کا یہی کام ہے۔ اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ برا کام کرنے والا پوچھے تو ہم بتائیں گے درست ہے یا صحیح ہے، ورنہ ہم نہیں بتائیں گے، یہ تو آپ کا فریضہ ہے۔ تو اگر پیغمبر یہاں ہوتے تو کون سا معاشرہ ہوتا؟ یہی جس میں ہم آج رہتے ہیں، مسلم حکومتوں کی بات کر رہا ہوں، یا تو مسئلہ ہی غیر کا ہے، تو کیا وہاں یہ رہتے اسلام رہنے دیتے پیغمبر کہ ہاں سب ٹھیک ہے جیسے چل رہا ہے؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ جب نہیں ہو سکتا تو یہ کسی بھی زمانے میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے یاد رکھیے، اب اگر جو مومن ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ مشکلات آ گئیں، سینکشن کی وجہ سے کھانا پینا ہمارے لیے ممکن ہو گیا، بہت مشکلات ہو گئی تو اسلامی کو ختم کر دو، نہیں ہو سکتا، پھر آپ اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اگر آپ محض اس مشکلات کی وجہ سے کہ دشمن اسلام سینکشن پہ سینکشن لگانا چاہتا ہے تاکہ آپ کو گھٹنوں پر لے آئے، تو آپ بھوکا مرنا پسند نہیں کریں گے، گھٹنوں پہ آ جائیں گے، تو آپ دین سے باہر ہو جائیں گے، کیونکہ دین مفت کا نام نہیں ہے۔ اتنا بڑا اعزاز جو ملا اسلام، یہ شرف یوں ہی نہیں ملا، یہ شہادت پہ الفت میں قدم رکھنا ہے،
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. یہ اتنا بڑا اعزاز ہے مسلمان ہونا اللہ کے نزدیک، چونکہ جو آدم سے چلا وہ خاتم پہ آ کے ختم ہوا، اس سے بڑا تو کوئی شرف ہی نہیں ہے. اور اسلام میں تشیع اس سے آگے تو کوئی منزل ہی نہیں ہے، اس سے آگے کون سا مقام ہے. اس جگہ پہنچ گئے جو اختتام ہے، جہاں پر ہائٹ، تو وہاں پر یہ مشکلات آنی ہی ہیں، آئیں گی. لوگ آپ سے دین کو چیننا چاہتے ہیں. اور یہ بھی جملہ یاد رکھیے، یہ فائر کی جنگ ہے. میں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں آپ اس سے، یہ کوئی ہاتھ میں لانے سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. بھول جائیں کہ ہاتھ میں لائیں گے دوستی ہو جائے گی، کاروبار ہو جائے گا. سوال نہیں پیدا ہوتا. حق و باطل کی دوستی کبھی نہیں ہو سکتی. باطل ہمیشہ مٹانے پر لگا رہے گا. آپ غافل ہو جائیں گے، وہ آپ سے غافل نہیں ہوگا. میرے لوگ یاد ہے مولا کائنات نے جو اپنے وہاں پہلے کہہ دیا ہے، آپ کے غافل ہونے سے دشمن غافل نہیں ہوگا. آپ غفلت کا شکار ہو جائیں گے. آپ کے الحمدللہ یہ معاہدہ ہو گیا، وہ پیکٹ ہو گیا، فلاں ہو گیا، سب ٹھیک ہوگا. نہیں 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 نہیں، ہرگز نہیں. وہ ضرب لگانے کے لیے موقع ڈھونڈتا رہے گا. اس میں یہ فرق نہیں پڑے گا حکومت کون سی ہے، ان کا ایک ہی ایجنڈا ہوگا، اس نظام کو ختم کرنا ہے. آج 20 سال بعد، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد ان کی جنگ جاری رہے گی. یاد رکھیے میری بات. تو آپ کو اس کے لیے آمادہ رہنا ہوگا. جیسے وہ مٹانے پر رہے گا کمر بستہ، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو اس کو بچانے پر کمر بستہ رہنا ہوگا. اور یہ بغیر آزمائش کے نہیں ہوگا. یہ جنگ فارغ ہے، یہ ختم ہونے والی نہیں. اور جو حماقت کا شکار ہوگا وہ ہزیمت اٹھائے گا. یاد رکھیے، چونکہ ائمہ پہلے بات بیان کر چکے ہیں، اور یہی حقیقت ہے دنیا کی. آج یہی حقیقت ہے. اور اگر آپ کھڑے رہیں گے تو خدا کا وعدہ ہے، قتل ہونے سے حق قتل نہیں ہو جاتا. ظاہری شکست سے کبھی حقیقی شکست نہیں ہوتی. کربلا اس کا نمونہ ہمارے ساتھ. کربلا میں سب کچھ ختم ہو گیا تھا. خاکی کربلا تھی، جلے ہوئے خیمے تھے، خالی خواتین تھی، بچے تو اور کیا تھا. اب آپ کہاں پہنچے؟ دنیا بلرز رہی آپ سے، وہیں سے تو اٹھائیں خاک کربلا سے، جلتے ہوئے خیموں کی خاک سے، یا نہیں؟ تو پھر ڈر کس بات کا؟ ڈر کسی بات کا نہیں. اب ہے استقامت آپ کو دکھانی ہے. یہ جانتے رہے کہ جنگ ہمیشہ کی ہے. ذہن میں یاد رکھیے میری بات، یہ جنگ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ یہ جنگ رہے گی. باطل نہیں بھول سکتا. آپ کو نہیں بھولنا ہے کہ آپ اہل حق ہیں. اور جب آپ اہل حق ہیں، اور اس کے لیے بہترین حل ہے اپنے قائدین کی بات توجہ کرنا. جب رہبری آپ کو نشاندہی دیتی ہے اس بات کی کہ بھائی مستحکم رہو، محکم رہو، تو رہو. اللہ مدد کرے گا آپ کی. چونکہ وہ اصول قرار دے چکا ہے کہ کسی قوم کی حالت وہ نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس کو نہ بدلنا چاہے. یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے کوشش کی، اس نے کامیابی دی. آپ کوشش کریں گے وہ آپ کی مدد کرے گا. اور آپ کو کوشش کرنا ہے. اور جہاں اور جو قوم کربلا سے گزر کے آئی وہ تو پھر اس سے تو کچھ دھمکانے کی کوئی گنجائش بھی نہیں. کہ جو کربلا کو جانتے ہیں کہ ہم تو خاک سے اٹھے ہیں جلتے ہوئے خیموں کی، اور کتنا کرے گا کوئی نہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. تو اس لیے کسی بھی خوف کے بغیر حسین نے جب اپنے مشن کو مولا نے بتا دیا، یہ استمرار ہے، یہ یوں ہی رہے گا. حسین نے ہمیں سلیقہ دیا ہے جینے کا. حسین نے ہمیں طریقہ بتایا لڑنے کا. حسین نے بتایا کہ جنگ آپ کو ہمیشہ اسی طرح لڑنی ہے جیسے میں اصول قائم کرے. اب دنیا کا کوئی انقلاب حسین کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس کی روح میں حسین ہے. تو یہ جو سفر فائبر ہے جو شروع ہوا ہے، مولا ایک جب نکل رہے تھے تو اس دن آج معلوم ہوا کہ رسول دنیا سے گئے ہیں. اہل مدینہ کے لیے لگتا ہے آج خدیجہ دنیا سے گئی ہیں، آج اللہ کے رسول دنیا سے گیا ہے، آج امیر المومنین دنیا سے گئے ہیں. چونکہ یار اس وقت کا عالم ہے، رسول کا نواسا نکل رہا ہے. کہاں سے؟ اپنے نانا کے شہر سے، کسی مجبوری میں، کسی وجہ سے، ورنہ کیوں چھوڑ کے جائیں گے قبر نبی کو؟ سب جانتا ہے. لہذا راوی کہتا ہے میں جب شہر میں آیا تو میں نے دیکھا آج شہر اجڑا ہوا ہے، لوگ بحال ہیں، دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. مجھے کیا سلسلہ ہے کہ رسول شہر چھوڑ کے جا رہا ہے، رسول کا نواسا شہر چھوڑ کے جا رہا ہے. اس نے منظر دیکھا. اور یہ بھی یاد ہے کہ حسین خاموش چھپ کے نہیں جا رہے تھے، نہ حسین چھپے ہوئے راستوں سے گئے ہیں.
حسین عام راستوں سے گئے جس پہ سارے آ جا رہے تھے، سارے قافلے جا رہے تھے، ایسا نہیں تھا خفیہ راستے سے جا رہے تھے، معلوم حسین جا رہے ہیں، وہ کہتا میں شہر میں معلوم آج سو گئے جیسے، گویا رسول دنیا سے گئے آج، وہی منظر دیکھ رہا تھا، مگر اس نے دیکھا قافلہ تیار ہو رہا ہے، اور کس شان سے تیار ہو رہا ہے، ہماریاں تیار ہیں، گویا کہ حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عباس بھی ہیں، علی اکبر بھی ہیں، ہر طرف ہٹو بچو ہے، چونکہ بیویاں سوار کی جا رہی ہیں۔ میں وہ کھڑا ہو گیا، راوی کہتا میں کھڑا ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ خواتین کو لایا جا رہا ہے، سوار کیا جا رہا ہے ایک ایک کر کے، اور حسین خود نگرانی کر رہے ہیں، کبھی عباس آگے بڑھتے ہیں، کبھی علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، کبھی قاسم آگے بڑھتے ہیں، کبھی اور محمد آگے بڑھتے ہیں، سب اس کام میں مدد کر رہے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ بیوی باہر آئی، حسین اپنے مقام سے کھڑے ہو گئے، جو بیٹھے ہوئے تھے ابھی تک کرسی پہ، عباس آگے بڑھے، علی اکبر آگے بڑھے، عباس نے زانو بچھایا بیوی کو سوار کرنے کے لیے، علی اکبر نے آگے بازو تھاما، کہ یہ بیوی کون ہے؟ یہ علی کی بڑی بیٹی ہے، یہ 28 رجب کا نکلنا زینب کیسے بھول سکتی ہے کہ کس شان سے ہم نکلے تھے۔ پھر وہ بھی مرحلہ آیا کہ جب 11 محرم آ گئی، اب بھی جانا ہے اس قافلے کو، مگر ایک مرتبہ جب ہٹو بچوں کی آواز ہوئی، نامحرموں کا ہجوم ہے، علی کی رسول کی بیٹیاں ہیں، شہزادی نے آواز دی گھبرانا نہیں، میں موجود ہوں، ایک ایک کر کے ہر بیوی کو سوار کر دیا، مگر جب اکیلی رہ گئی تو اب گھبرا کے چاروں طرف دیکھا، میں نے کہا یقیناً فرات کو دیکھا ہوگا، بھائی عباس آؤ، زینب اتنے میں زنجیروں کے ہلنے کی آواز آئی، کہا پھوپھی اماں میں موجود ہوں، میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ ارے زینب یہ کیسے، جب یہ قافلہ چلا تو اس قافلے کا عالم یہ کہ وہ یہ قافلہ جن کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، اسی لیے کوئی سر بار بار گر پڑتا ہے، وہ گھوڑے کی گردن میں نہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ عباس کا سر ہے، ارے جس کے ہونے سے بیویوں کو یہ احساس تھا کہ کوئی ہم پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا، یقیناً جب وہ بازاروں سے گزاری جا رہی تھی تو ایک سر نوکے نیزہ پر رہتا نہیں تھا، اس لیے جب بھی قافلہ آگے چلتا تھا ایک ہی تکلیف ہے بیویوں کے، وہ حجاب، میرے جملوں کو یاد رکھیے گا، اسی لیے جب کربلا سے واپس آئے اور ہم امام ہمیشہ گریا کرتے تھے، اور کسی نے آ کے غلام نے یہ کہا کہ ارے یہ تو گھر آپ کی عادت ہے قتل ہو جانا، کہا مگر بازاروں میں پھرنا یہ ہمارے گھر کی عادت نہ تھی۔ ایک پتہ سورہ حمد 3 مرسوخ ماتم